وہ بطور ثواب اللہ مرنے والے کو پہنچاتا ہے۔ سبحان اسی مہینے میں یعنی شعبان المعظم شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام ماہ رمضان کی تیاری کا آغاز فرما دیتے تھے۔ دوران خطبہ آیت بھی میں نے اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنین سے مخاطب ہو کر، فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو۔ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ مولا ہوگا کیا؟ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اعلان فرما دیں ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب ہمیشہ رحمت کرنے والا اور اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرمانے والا ہے۔ دو لفظ اس آیت کریمہ کے اندر استعمال ہوئے، ایک ہے استغفار اور دوسرا لفظ ہے توبہ۔ جو سننے اور سمجھنے کا شوق لے کر تشریف فرمائیں، ایک لفظ ہے استغفار وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور دوسرا لفظ ہے توبہ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، یعنی استغفار کا معنی توبہ ہے اور توبہ کا معنی استغفار ہے، مترادفات ہیں، ایک جیسے معنی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں میں استغفار میں اور توبہ میں بڑا باریک سا فرق ہے جو علماء تفسیر نے بیان کیا، وہ میں آپ کو ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کو توبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو پچھلے سابقہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنا استغفار ہے، اور آئندہ مستقبل میں گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے اور وعدے کو توبہ کہتے ہیں۔ اب آیت کی ترتیب ذرا دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میرے بندو مجھ سے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ بھی کرو۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ استغفار کا معنی ایسے تسبیح پر طوطے کی طرح رٹا لگا کر توبہ توبہ پڑھنا نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر کہ تسبیح پہ من کے گر رہے ہوتے ہیں، مگر زبان سے جو کلمات نکلیں دل ان کا ساتھ نہیں دیتا، طوطے کی طرح ایک رٹا لگا ہوا ہے، تو ایسے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کلمات زبان سے نکل رہے ہوں دل ان کا ساتھ بھی دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد کتنی خوبصورت مثال ہے، فرمایا جیسے دروازے پر کھڑا ہوا چوکیدار اندر کسی کو نہیں آنے دیتا، تم بھی فرمایا توبہ کے بعد اپنے دل کے دروازے پر چوکیدار بن جاؤ کہ گناہ کا خیال بھی تمہارے صحن دل میں داخل نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ سبحان گناہ تو گناہ ہے نا، خیال گناہ بھی تمہارے صحن دل میں فرمایا نہ آ سکے۔ اور سرکار غوث پاک آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے رجب شریف کا، جو حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ سرکار کے معجزات میں سے حضور کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے جتنا چاہا اور جب تک چاہا عین ذات کا مشاہدہ فرمایا، جس کی گواہی اللہ کریم نے بھی دی ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے حبیب نے مجھے ایسے دیکھا ہے کہ محمد نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ سرکار کلیم تو دعائیں کرتے گئے نا، رب ارنی انظر الیک، مولا دکھا دے دکھا، 9 دفعہ آپ نے درخواست کی ہے، 9 مرتبہ، نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا جو بڑے ذوق والے بیٹھے ہیں نا میرے قریب جڑے بیٹھے ہو،
یہ ذرا مجھے جواب دیں کہ جب سرکار موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ مولا دکھا دے، تو اللہ کریم نے جواب دے دیا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، انکار کے بعد بات اور معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مولا دکھا دے تو جواب مل گیا نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ انکار کے باوجود اللہ نے دکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ صبح قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر تالا پڑ جائے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کبھی کبھی نبیوں کی دعاؤں کو ٹال بھی دیتا ہے، کبھی کبھی پیغمبروں کی دعا کو اللہ قبول نہیں بھی فرماتا۔ فرمایا نہیں، میرے کلیم موسیٰ 40 راتوں کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا مجھے گوارا ہے، مگر نبی کی عزت پر حرف سوال اٹھے یہ مجھ رب کی غیرت کو گوارا نہیں۔ تو 40 راتوں کے لیے بے ہوش تو کر دیا، وخرّ موسیٰ صاعقہ۔ جو 70 لوگ سرکار موسیٰ کے ساتھ آئے تھے وہ مر گئے، جنہیں پیچھے جاتے گواہی دینی آئی، وہ مر گئے اور سرکار موسیٰ بے ہوش ہو گئے 40 راتوں کے لیے۔ یہاں ایک بات کا ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نبی امتی جیسا ہوتا تو جیسے امتی مر گئے تھے سرکار موسیٰ علیہ السلام بھی وصال کر جاتے، یا اگر امتی نبی جیسے ہوتے تو جیسے سرکار موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے امتی بھی بے ہوش ہو جاتے۔ مگر امتیوں کا مر جانا اور سرکار کلیم کا بے ہوش ہو جانا ہمیں بتاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اور ہوتا ہے اور کلمہ پڑھانے والا اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔